اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران جناب زہرا، آج شب شہادت جناب زہرا صلوات اللہ علیہ اور ایام فاطمیہ کی ہماری بالخصوص جو ایک ساتھ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی شہادت اور بی بی کی مظلومیت کے اس بات پر ہیں، ان کی آج آخری تقریر ہے، آخری ایپیسوڈ ہے۔ جو چیزیں کمپلیٹ کرنے والی تھی وہ الحمدللہ ہم نے اس سیریز میں کی، اور جو ابھی بھی تشنا ہیں انہیں مولا کے کرم سے بشرط زندگی اگلے سال دوبارہ اس سیریز میں کمپلیٹ کریں گے بشرط زندگی۔ طاہر القادری اور دیگر نواسب نے ایک عجیب طرز عمل پہ چلتے ہوئے سیدہ کی مظلومیت اور دیگر معاملات، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے گئے مظالم کو چھپانے کے لیے سر توڑ کوشش کی ہے، اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت باطلہ کو بچانے کے لیے ہم نے ان لوگوں کے جھوٹ، ان لوگوں کے کذب و افتراء بار بار آپ کے سامنے لا کر اس لیے رکھے ہیں کہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ کسی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنا ہے، ہم صرف یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے علماء نے آپ کے ساتھ دجل و مکر و فریب کس حد تک کیا ہے۔ اب اگر تو واقعی کوئی عقل سلیم رکھنے والا بندہ ہے تو وہ ان باتوں کو سمجھ جائے گا، جس کے اندر تعصب اور ہر دھرمی بسی ہے میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ خیر، آج کی ویڈیو ہے ہی اس ٹاپک پہ کہ طاہر القادری نے ان سنی ائمہ اور علماء جنہوں نے اپنی کتابوں میں جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی شہادت، حضرت عمر کا اور دیگر جو لوگ تھے وہاں پہ انہوں نے جو حرکت کی تھی، ان کا بی بی کے در پہ آ کے در کو جلانا، زد و کوب کرنا، یہ ان کا جو ایک قبیح عمل تھا، یہ علماء اہل سنت نے نقل کیا، اور انہوں نے ان علماء اہل سنت و ائمہ اہل سنت کو شیعہ بنا دیا یا ان کی کتابوں کو ہی مشکوک بنا دیا کہ کسی طرح بس اس قضیے کو سمیٹ لیا جائے اور خلفاء کو اور ان کے جتنے بھی جوڑی دار تھے انہیں بے گناہ قرار دے دیا جائے۔ وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں طاہر القادری کی ویڈیو کی طرف۔ ان کے جتنے بھی کلپس ہیں جہاں جہاں انہوں نے جو اعتراضات کیے ہیں ایک ہی کمبائنڈ فارم میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، ایک ایک بات کا جواب دیں گے تاکہ کل کو انہیں یہ آگ نہ لگے کہ ہماری فلاں دلیل کا یا فلاں بات کا جواب نہیں دیا۔ اب ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی دلائل کے ساتھ ہم ان کا جھوٹ آپ پہ واضح کرتے ہیں۔ اور جگہ جگہ کل کتب میں یہ چیز موجود ہے، جو جرح و تعدیل کی اصول حدیث کی کتابیں ہیں۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو فرمایا شہادت سیدنا عثمان غنی سے پہلے، یعنی سن 35 ہجری سے قبل، اس کو وہ فتنہ کہتے ہیں کہ جو ایک فتنہ بپا ہو گیا امت میں 35 ہجری سے پہلے تک۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی روایت کرتا تھا حدیث تو ہم سند ہی نہیں پوچھتے تھے، ہم اسما بھی نہیں پوچھتے تھے، راوی نہیں پوچھتے تھے، اسناد ہی نہیں پوچھتے تھے۔ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی جھوٹ منسوب کرے گا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل۔ اب یہ جملہ ایک خاص بات کا اشارہ دے رہا ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا وہ جو دور، اس سے فتنے کا دور شروع ہوا تو سن 35 تک کہتے ہیں حدیث کی روایت میں ہم سند پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ اس وقت تک کوئی جھوٹی روایتیں صحابہ کرام کے خلاف یا اہل بیت اطہار کے خلاف گھڑنے والا شخص زمین پر تھا ہی نہیں، یہ عقیدہ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا سن 35 ہجری سے پہلے۔ شیعہ حضرات اور علماء نے 3 ریفرنسز بڑے اہل سنت کی کتابوں کے بنا کر دیے کہ اہل سنت کی ان کتابوں میں مکمل واقعہ درج ہوا ہے۔ اس پر یہاں کے علماء پریشان ہوئے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس پر تحقیق پیش کریں اور ہمیں بتائیے۔ اب وہ تحقیق سن لیں جو سنی کتب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یہ واقعہ بقول شیعہ علماء کے، اور پورا کا پورا یہ واقعہ سب سے پہلے یہ بیان کیا جاتا ہے مروج الذہب میں، علامہ مسعودی نے لکھا ہے۔ مسعودی کی وفات 346 ہجری کی ہے۔ اب یہ چیز توجہ طلب ہے۔ دوسرا حوالہ دیا گیا علامہ شہرستانی، ان کی کتاب الملل والنحل، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے یہ واقعہ سارا۔
اس پر کئی لوگ پریشان ہوئے، انہوں نے مجھ سے استفسار کیا، تو میں نے پھر کہا کہ میں انشاءاللہ گفتگو کی سیریز میں یہ ساری حقیقت کھول دوں گا۔ دھوکہ دہی کی گئی ہے۔ تیسرا ریفرنس دیا گیا علامہ صفدی کی کتاب الوافی بالوفایات، علامہ صفدی کی۔ یہ 3 حوالے بطور خاص دیے گئے، یہ کہہ کر کہ یہ اہل سنت کی کتب نے بھی اس واقعے کو روایت کیا ہے۔ مغالطہ دور کرنا چاہتا ہوں، مسعودی جن کی کتاب مروج الذہب ہے، جنہیں اہل سنت کی کتاب ثابت کر کے واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ اس میں درج ہوا ہے، مسعودی شیعہ ہے، رافضی ہے، وہ اہل سنت کی کتاب ہی نہیں ہے۔ یہ بھی شیعہ مسلک عقیدہ کے ہیں اور رافضی ہیں۔ اس امر میں نہ اہل سنت کو اختلاف ہے، نہ اہل تشیع کو اختلاف ہے۔ یہ ایک ایسا امر ہے جس کو اہل تشیع بھی مانتے ہیں کہ وہ شیعہ ہے۔ صرف ٹی وی پر، خطابات میں، مجالس میں اور کتابوں میں ایک فتنہ گری کے لیے جھوٹ لکھ دیا گیا اور جھوٹ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب علی بن حسین المسعودی، جس کو سنی کہہ کر اور اس کی کتاب کو مروج الذہب کو سنی کتاب کر کر ثابت کیا گیا، اس کی حقیقت دیکھ لیجئے۔ شیعہ کتب سے ہی میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ شیعہ علماء نے مسعودی کے بارے میں کیا لکھا ہے، تاکہ کوئی اشکال ہی نہ رہے۔ بحر العلوم ہیں جن کی کتاب ہے الفوائد الرجالیہ، اسماء و رجال پر کتاب ہے، اس کی جلد 4 صفحہ 150، اس پر بیان کرتے ہیں وہ رجال جو شیعہ رجال ہیں، روات اور رجال جو شیعہ ہوئے ہیں، اپنے شیعہ رجال پر کتاب ہے، وہ بیان کرتے ہیں منہم الشیخ الفاضل الشیعی علی بن حسین بن علی المسعودی مصنف و کتاب مروج الذہب، کہ ہمارے شیعہ رجال میں سے ایک فاضل ہیں شیعہ علی بن حسین المسعودی جو مروج الذہب کتاب کے مصنف۔ یہ مختلف فی بات نہیں ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرے علامہ نجاشی شیعہ عالم ہیں فن رجال کے، وہ اپنی کتاب رجال نجاشی میں صفحہ 254 میں بیان کرتے ہیں۔ تو اگر مسعودی نے واقعہ لکھا ہے تو شیعہ عالم ہیں، مورخ تھے۔ ان کی ایک نامور کتاب ہے کتاب الصفوہ فی الامامہ، جس کو علامہ نجاشی نے اپنے رجال نجاشی میں مینشن کیا ہے کہ اس ہمارے شیعہ آدمی کی یہ کتابیں ہیں، الصفوہ فی الامامہ۔ پھر ایک کتاب لکھی الہدایہ الی تحقیق الولایہ، تیسری کتاب لکھی ہے اثبات الوصیہ لعلی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ خلافت اور امامت کی وصیت مولا علی شیر خدا کے حق میں کی گئی۔ یعنی مکمل شیعہ اور شیعہ مذہب اور شیعہ مسلک کو ثابت کرنے پر کتابیں لکھی، ان کی شیعیت میں کسی کو شک نہیں ہے۔ تیسرے علامہ ایک اور شیعہ فاضل ہیں علامہ ہلی، ان کی کتاب خلاصۃ الاقوال، اس کے صفحہ 146 پر وہ ان کو اپنے شیعہ رجال میں بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ان کی معروف کتاب ہے کتاب الامامہ اور اثبات الوصیہ لعلی ابن ابی طالب، کہتے ہیں یہ صاحب مروج الذہب ہیں۔ پھر علامہ ابن داود ہلی ایک اور شیعہ محقق ہیں اسماء و رجال کے، اپنی اسماء و رجال کی کتاب صفحہ 137 پر پھر بیان کرتے ہیں کہ یہ شیعہ عالم ہمارے رجال میں ثابت کیا اور اثبات الوصیہ علی ابن ابی طالب کو بطور خاص کوٹ کیا انہوں نے، اعلیٰ کتاب۔ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اپنی تحقیق میں لکھا ہے کہ یہ رافضی ہے، مروج الذہب کا مصنف رافضی ہے اور روایات مکذوبہ کا خالق ہے، بیان کرتا ہے، اور اس سے کوئی نقل اس کی سیقہ نہیں۔ اور یہی بات حافظ ابن حجر اسقلانی نے کی ہے لسان المیزان میں، انہوں نے کہا کہ یہ انہ کان شیعیا معتزلیا، یہی بات علامہ ذہبی نے بیان کی ہے سیر فی اعلام النبلاء میں کہ وہ شیعہ بھی تھے اور معتزلی بھی تھا، یہ بات بھی لکھی انہوں نے۔ علامہ شارستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل میں شروع میں ایک باب قائم کیا ہے۔ علامہ شارستانی نے سارے ابواب قائم کیے، ہر عقیدے کو، اہل بدعت، اہل اہواء، باطل فرق، باطل عقائد، ساروں کی تاریخ لکھی ہے۔ وہ اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، صرف تمام عقائد اور فرقوں کی تاریخ پر وہ کتاب ہے۔ اچھا، اس کا ایک باب بنایا ہے باب اول
باطل فرقوں کے بیان میں. سنتے آئیے ذرا. باب کا عنوان ہے باطل فرقوں کے بیان میں. یہ پہلا باب. اس باطل فرقوں کے الفرق الباطلہ، اس باب کے اندر انہوں نے یہ 3 کافی سارے قائم کیے ہیں کافی، مگر ان میں پہلے 3 گن کے بتا رہا ہوں. تو اس کے اندر باب معتزلہ کا بیان کیا ہے. باطل فرقوں میں ایک باب معتزلہ کا بنایا ہے، اور پھر معتزلہ کے آگے فرقے لکھے ہیں 3. ان میں ایک فرقہ لکھا ہے الواصلیہ، واصل بن عطا سے، ایک الحذیلیہ، حذیل سے، تیسرا النظامیہ. یہ باطل فرقوں میں معتزلہ کے 3 باطل فرقوں کی تفصیل لکھی ہے کہ ان کے عقائد کیا کیا تھے. تو باطل فرقوں میں فرقہ النظامیہ، اس کا عنوان قائم کیا ہے. اس میں بتایا کہ یہ باطل فرقہ، گمراہ فرقہ، ابراہیم بن سیار بن ہانی النظام، یہ شخص اس کا بانی تھا. ابراہیم بن سیار بن ہانی النظام، یہ شخص بانی تھا، اسی کے نام سے منسوب تھا النظامیہ، یہ باطل فرقہ. اور یہ شخص معتزلہ بھی تھا، قدریہ بھی تھا، اور رافضی تھا، شیعہ. کہ اہل سنت کی ایک اور کتاب ہے کتاب الامامہ والسیاسہ، علامہ ابن قتیبہ کی. اس کا حوالہ بھی بڑی کثرت سے دیا اور اچھالا جاتا ہے کہ الامامہ والسیاسہ میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. لوگ پڑھ کے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں. اب الامامہ والسیاسہ، اس کتاب کی حیثیت وہی مسعودی کی مروج الذہب کی ہے، مگر بلکہ وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. وہ تو مسعودی کی ہے مگر شیعہ تھا، خود رافضی تھا. اب الامامہ والسیاسہ، علامہ ابو محمد عبداللہ بن مسلم ابن قتیبہ، 270 ہجری میں وفات ہوئی ان کی. ان کا حوالہ دیا جاتا ہے. اس کتاب میں یہ واقعہ ہے، مگر لطف یہ ہے، اب یہ بھی سن لیں، اور شور مچانے والے پوری دیانتداری کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتاب علی التحقیق ابن قتیبہ کی تصنیف ہی نہیں ہے سرے سے. کسی نے، شیعہ نے لکھی ہے، رافضی نے، صحابہ کرام پر تبرہ کے لیے. میں نے تمام کتب کی فہرستوں کو کھنگال کے دیکھ لیا، ہر سورس اور ہر مصدر سے کسی قدیم اور جدید، کسی زمانے کے کسی محقق کے فہرست کتب نے الامامہ والسیاسہ کو علامہ ابن قتیبہ کی کتابوں کی فہرست میں شامل ہی نہیں کیا، کسی ایک فہرست میں شامل نہیں کیا. جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے طاہر القادری صاحب کی ساری ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی. طاہر القادری صاحب، میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ کو ان باتوں کا عدالت الہیہ میں بروز محشر جواب دینا ہے، اور میں وہاں جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی موجودگی میں آپ کا گریبان پکڑ کے کہوں گا اپنے جھوٹوں کا اعتراف کرو. اس بندے نے سامعین گرامی قدر اتنی بڑی قسم کوئی نہیں کھاتا سوائے اس کے کہ جسے اس بات پہ 100% یقین ہو کہ وہ سچ بول رہا ہے. کیونکہ میں جتنی آج دلائل میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں، جو اس بندے کی اپنی کتابوں سے میں اس کے کذب و افترا پکڑ کے آپ کے سامنے رکھوں گا، مجھے خدا کی قسم حیرت ہے کہ بڈھے ورے اس نے اتنے جھوٹ بولے، اسے اپنی سفید داڑھی کی بھی حیا نہ رہی کہ پاؤں قبر میں لٹکے ہیں اور میں جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہوں. سامعین گرامی قدر، کتاب سلیم سے لے کے وراثت کے معاملات جو تھے، ہم نے الحمدللہ ایک چیز کو کلیئر کی ہے. اب کتابوں کا مسعودی کو، پھر وہ الامامہ والسیاسہ کے مصنف کو اور ملل و نحل کے مصنف کو اور ان کی عبارتوں کو متنازع بنانے کی جو کوشش کی گئی ہے، اس کا ہم تفصیل سے جواب دیں گے. لیکن جو طرح کی اٹکیلیاں ماری ہیں کہ جی 35 سنہ ہجری سے پہلے اصول حدیث کو پرکھنے کا کوئی ضابطہ تھا ہی نہیں، ایسا ہے ویسا ہے، اور جی تب کوئی کذب و افتراء والا بندہ ہی نہیں تھا، تب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح کے عقائد ہوں گے کہ جھوٹ منسوب کیا جائے گا. طاہر القادری صاحب، یہ آپ کی بہت بڑی بچکانہ غلط فہمی ہے، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. آپ کی شبلی نعمانی صاحب کی کتاب الفاروق اس وقت میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 314 پر صحابہ میں جو لوگ کم روایت کرتے تھے، اس چیپٹر میں، یہ چیپٹر کا نام سارا یاد رکھیں، وہ لکھتے ہیں سند اور روایت کے متعلق حضرت عمر نے جو مقدم اصول قائم کیے ان کو اجمالاً یوں بیان کیا جا سکتا ہے: روایت کا باللفظ ہونا ضروری ہے، محض راوی کا ثقہ ہونا روایت کے اعتماد کے لیے کافی نہیں. خبر واحد میں تائید شہادت کی حاجت ہے، جس کو محدثین کی اصطلاح میں تابع اور شاہد کہتے ہیں. خبر واحد ہمیشہ قابل حجت نہیں ہوتی. روایت کے اعتبار میں مواقع اور محل کی خصوصیات کا لحاظ شرط ہے.
یہ حضرت فرما رہے تھے سامعین گرامی قدر، یہ حضرت فرما رہے تھے کہ جی وہ 35 سنہ ہجری سے پہلے کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، اصول حدیث کے ضوابط طے ہی نہیں پائے تھے، محدثین کو اس کے بعد احتیاج ہوئی، انہوں نے پھر وہ کام کرنا شروع کیا۔ تو یہ حضرت عمر 35 ہجری میں تھے کہ نہیں تھے؟ یہ حضرت عمر 35 ہجری کی بات بھرے؟ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ کہاں آپ قتل عثمان کے سارے سین کو آگے لے کے چل رہے ہو، اور بھائی یہ حضرت عمر کے دور سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات کو میں کلیئر کر دوں، اب چونکہ ان لوگوں کو وہ سامعین گرامی قدر ایک محاورہ ہے گدھے کو باپ بنانا، یہ مشکل وقت میں آپ کے اپنے باپ کو گدھا بنا دیتے ہیں۔ لوگ گدھے کو باپ بناتے ہیں، یہ باپ کو گدھا بنا دیتے ہیں۔ اب شبلی نعمانی کا انکار کریں گے کہ ہم اس عالم کو نہیں مانتے، چلیں اس کا بھی جواب دیے دیتے ہیں۔ تو سامعین یہ مطبوعہ بیروت میرے پاس جلد نمبر 3 موجود ہے کہ خیر الدین زرکلی صاحب کی کتاب الاعلام، اور کتاب الاعلام میں جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 155 پہ انہوں نے واضح علامہ شبلی نعمانی کو اکابر علماء اہل سنت در ہندوستان شمار کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الحمدللہ شبلی نعمانی کی توثیق بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ کوئی اگر کل کوئی کہ ہم اسے مانتے ہی نہیں ہے، وہ تم بھائی تمہاری کیا حیثیت ہے؟ سامعین گرامی قدر یہ فرد واحد کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ خیر الکلام ما قل و دل، دلیل لے کر آؤ اگر تم سچوں میں سے، جو دلیل نہیں ہے تو بکواس بند، فالتو نہیں بولنا۔ اب بات آگے کر لیتے ہیں، یہ جس بندے کو اب یہیں سے حساب لگا لیں اس بندے کی علمی یتیمی اور جعلی محبت صحابہ کی، جسے یہی نہیں پتا کہ اصحاب میں اصول حدیث کب سے آئے ہیں، ان کی تدوین کب سے ہوئی ہے، ان کا تاریخی طور پہ اصل ضابطہ کیا ہے، اس نے کیا دفاع کرنا ہے حضرت ابوبکر حضرت عمر کا؟ یہ سر حضرت عمر حضرت ابوبکر کے علوم کا ہی نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں وضع کی تھیں، اسے کیا پتا ہے؟ اس نے کیا دفاع کرنا ہے ابوبکر عمر کا؟ اور پہلے اس قابل تو ہو جاؤ، ان کے بارے میں پہلے پوری معلومات تو اکٹھی کر لو۔ یہ تو ماشاءاللہ یہ شیعوں میں جواد نقلی صاحب اور سنیوں میں طاہر الپادری صاحب، ان دونوں کے لحاظ سے میں بارہا اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی لکھی کتابیں کبھی غور سے نہیں پڑھی، دوسروں کی کتابیں پڑھنا تو کجا، یہ اپنی لکھی کتابوں سے جاہل ہیں۔ میں آج پھر اس بات کا ثبوت دے کر جاؤں گا۔ آگے بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ مکذوبہ واقعہ ہے، اور جی شیعہ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، جن میں سر فہرست جو کتاب ہے جی وہ علی بن الحسین المسعودی کی کتاب ہے، تاریخ المسعودی، جسے مروج الذہب کہا جاتا ہے۔ مروج الذہب کے اندر یہ واقعہ بالکل موجود ہے، بالکل موجود ہے، 100% موجود ہے۔ اب اس کے بارے میں یہاں پہ کیا ہوا سامعین گرامی قدر، یہ جو آپ نے ابھی میرے ہاتھ میں نسخہ دیکھا مروج الذہب کا، یہ تھا پاکستان سے چھپا، نفیس اکیڈمی کی چھاپ ہے۔ انہیں حضرت نے کیا کیا جی، انہیں بنا دیا شیعہ اور رافضی، اور شیعہ کتابوں کے حوالے بھی دیے ہیں۔ ماشاءاللہ I was really surprised and I was impressed کہ چلو شکر ہے کوئی دلیل تو دی ہے۔ لیکن ایک بات سامعین گرامی قدر، میں پہلے ان شیعہ کتابوں کی عبارتیں آپ کو دکھاتا ہوں آن سکرین، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ حضرت کتنا سچ بول رہے ہیں کتنا جھوٹ۔ اچھا، سب سے پہلے حوالہ دیا تھا جی اس کتاب کا، فوائد الرجال، رجال سید بحر العلوم، جلد نمبر اول مطبوعہ تہران میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 334 پہ مسعودی اور اس کی مروج الذہب کا ذکر موجود ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے شیعی؟ کہاں شیعہ لکھا ہے سید بحر العلوم نے اس کو؟ مسعودی کا بھی ذکر ہے، اس کی کتاب مروج الذہب کا بھی ذکر ہے، کہاں شیعہ لکھا ہے اسے؟ جھوٹ بولتے کوئی شرم نہیں آتی؟ ڈرامے بازی لگا کے رکھی ہوئی ہے۔ سامعین گرامی کا تو دوسرا حوالہ دیا ہے، یہ مطبوعہ بیروت رجال النجاشی میرے پاس موجود ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 243 243 پہ مسعودی کا بھی ذکر ہے، اس کی کتابوں کا بھی ذکر ہے۔ اب مجھے بتائیں انہوں نے کہاں لکھا ہے کان شیعین یا پھر شیعی، اس طرح کے کوئی بھی الفاظ بالکل نہیں لکھا۔ کتاب میں ذکر آ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہے، جاہل مولوی۔ سامعین گرامی قدر، اگر صرف اسماء و رجال کی کتابوں میں ذکر آنے کا مطلب ہے کہ وہ شیعہ ہے، تو ہماری اسماء و رجال کی کتابوں میں اصحاب کا بھی ذکر ہے، سلمان کا ہے، ابو ذر کا ہے، مقداد کا ہے، عمار یاسر کا ہے، مالک اشتر کا ہے، یہ ان سب کا ذکر موجود ہے، سلام اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، سارے شیعہ۔ سلمان شیعہ ہے، ابو ذر غفاری شیعہ ہے، محمد بن ابی بکر شیعہ ہے، تو مانو پھر یہ سارے شیعہ ہیں۔ اگر ان صرف کتاب میں تذکرہ آ جانے کا مطلب ہے کہ وہ شیعہ، تو پھر سارے شیعہ۔ پھر آپ کے اسماء و رجال کے جو علماء ہیں جن پہ آپ نے ابھی جھوٹ بھی بولے ہیں ماشاءاللہ، ان کی کتابوں میں کتنے روات ہیں جو کتب اربعہ کے روات ہیں، وہ سارے سنی ہو گئے۔ یہ اللہ جانے اس کو پتہ نہیں کیا کرنٹ لگتے ہیں اس بات پہ کہ جھوٹ بولنا ہے، بس کسی طرح جھوٹ بولو، جتنا ہو سکتا ہے بولو۔ اور سامعین گرامی قدر، میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں، میں آپ کی اٹینشن ایک خاص بات کی طرف ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔
حضرت نے کوئی 500-600 سال پہلے یہ ویڈیوز ریکارڈ نہیں کی. ان کے پاس پراپر کیمرہ سیٹ اپ، اسٹوڈیو، ان کی میڈیا ٹیم، ہر چیز موجود ہے. میں تو فقیر ہوں، سادہ بندہ ہوں، اس کے باوجود بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ عوام تک صحیح معنی میں ہر صحیح کوالٹی کے ساتھ حق پہنچے الحمدللہ. لیکن پھر بھی مولوی صاحب کے ساتھ تو پوری ٹیم ہے، ان کی تو پوری کیبنٹ ہے. منہاج القرآن پورا ایک ادارہ ہے. حضرت آپ کو JPG سسٹم کا نہیں پتا تھا؟ آپ سکین پیجز اسکرین پہ نہیں لگوا سکتے تھے جس طرح فقیر لگا رہا ہے آپ کے سامنے الحمدللہ. ایک ایک بات کلیئر کٹ کر کے دکھا رہا ہوں. آپ کو یہ توفیق نہ ہوئی؟ نہیں ہونی تھی، کیونکہ آپ کا جھوٹ واضح ہو جانا تھا. جو عبارتیں دکھا رہے ہو، کتاب بھی ٹھیک، راوی بھی ٹھیک، عبارت غلط، نتیجہ غلط. اور سامعین گرامی قدر صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، یہ زاہبی کے اوپر بھی جھوٹ باندھا انہوں نے. یہ زاہبی کی سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 11 میرے پاس موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 258 پر ترجمہ نمبر 345 میں مسعودی کا ذکر موجود ہے. اس کے بارے میں زاہبی نے وقان اخبارین اور اس طرح کی باتیں لکھی ہیں. غرائب و عجائب الفنون وقان معتزلین، وقان معتزلین. بس کہاں لکھا ہے معتزلی بھی تھا، شیعہ بھی تھا؟ معتزلین پہ بند کر دیا انہوں نے. زاہبی نے باب معتزلی تھا، اور ابھی میں بتاؤں گا معتزلی کون ہوتے ہیں، وہ شیعہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. معتزلہ شیعہ کہاں سے آ گئے؟ یہ لے جی، یہاں پہ بات کلیئر کٹ ہے آپ کے سامنے. یہاں بات ہو جاتی ہے اینڈ اپ. جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہے اس بندے نے کسی طرح حضرت عمر کی اس حرکت کو بچانے کے لیے جو انہوں نے در زہرا پہ کی تھی، حضرت ابو بکر کی اس ڈم پلاننگ کو بچانے کے لیے جو انہوں نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا گھر جلوایا. اس نے جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہے، سری جھوٹ. سامعین گرامی قدر، میں کہتا ہوں چلو شیعہ تو ہیں ہی تمہارے دشمن، ہم نے پتہ نہیں تمہارا کیا بگاڑا، ہمارا نام سن کے آپ کانوں میں روئیاں دے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے جی بہت جھوٹ لکھا اپنی کتابوں میں. زاہبی تو آپ کا امام ہے، سیر اعلام النبلاء تو آپ کی کتاب ہے. اپنے امام پہ تو نہ جھوٹ باندھو. زاہبی تو شیعہ نہیں ہے، وہ آپ کے امام الائمہ فی الحدیث ہیں، آپ کے ماہر امام اسماء الرجال کے. اس پہ تو نہ جھوٹ بولو بھائی. ہم تو چلو بے دین کافر جو کہنا ہے کہہ لے. زاہبی تو تمہارا ہے، زاہبی پہ کی جھوٹ بول رہا ہے. اور چلیں بفرض محال. ٹھیک ہے سامعین گرامی قدر، میں آپ کے سامنے ایک بات واضح کر دوں. مسعودی کے بارے میں شیعہ سنی دونوں علماء کا آپ کو نظریہ دکھائے چلتے ہیں. پہلی بات، یہ جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے نسخہ پیش کیا تھا مسعودی کا، مروج الذہب کا، جو نفیس اکیڈمی کراچی سے چھپا ہے پاکستان میں، اس میں خیانت کی گئی ہے. مسعودی کا پورا نام نہیں یہاں مینشن کیا گیا، یا پورا نام نہیں ہے جی، یہ واضح خیانت کی ہے. دوسری بات سامعین گرامی قدر، اب ذرا شیعہ علماء کی کتابوں میں دیکھ لیتے ہیں کیا مسعودی کو ہم شیعہ مانتے ہیں. یہ آغا عبد الحسین امینی رحمہ اللہ کی کتاب الغدیر میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر اول، اور اس میں صفحہ نمبر 259 پہ مسعودی کا نقطہ نظر ابو الحسن مسعودی شافعی مروج الذہب میں لکھتے ہیں. کیا یہ شافعی؟ یہ اہل سنت ہے، شیعہ نہیں ہے. یہ شیعہ گھر کی گواہی الحمدللہ، ہمارے عالم نے توثیق کی، جیسا کہ واضح آپ نے دیکھا شافعی. دوسرا سامعین گرامی قدر، یہ امام ابن خلدون، ان کی یہ مقدمہ ابن خلدون تاریخ کا میرے پاس موجود ہے. اس میں پہلی جلد میں مقدمہ میں صفحہ نمبر 97 میں انہوں نے بالکل واضح لکھا، مسعودی فن تاریخ کا امام مانا گیا. مورخین بعد میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اکثر اپنے بیان کردہ اخبار و احادیث کی تصحیح و تحقیق میں اس کے بیان کے محتاج ہوتے ہیں. یہ مسعودی آپ کا امام ہے، آپ اس کے محتاج ہیں. اس کی کتاب مروج الذہب کو سامنے رکھ کے لوگ اپنی حدیثوں کی پرکھ کیا کرتے تھے، آیا وہ صحیح ہے کہ غلط ہیں. یہ اتنا بڑا امام ہے اہل سنت کا جسے شیعہ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ لے جی، یہاں بھی الحمدللہ پول کھل گئی. آگے سامعین گرامی قدر، میں نے آپ سے کہا تھا جو پاکستان سے نسخہ چھپا ہے مروج الذہب کا، اس میں خیانت تھی، اس میں پورا نام نہیں ہے. کیسے؟ میں وضاحت کرتا ہوں. یہ جامع الازہر مصر سے چھپی مروج الذہب میرے پاس موجود ہے اس وقت، اور اس میں آپ دیکھیں ابو الحسن علی بن حسین بن علی المسعودی الشافعی. شافعی، مسعودی شافعی تھا. یہ جامع الازہر مصر کے محققین نے یہ نسخہ چھاپا ہے، اور جیسا کہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہے. یہ لیں جی، وہاں پہ نام ہی پورا نہیں ہے، یہاں پورا نام لکھ کے ماشاءاللہ ترجمے میں ڈنڈی سارا پکڑ کے دکھا دیا الحمدللہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی کلیئر ہے. آگے چلتے ہیں سامعین گرامی قدر. مانا مسعودی شیعہ تھا، پھر بھی ان کی جان نہیں چھوٹتی، کیونکہ اگر مسعودی شیعہ اور اس کی کتاب اوتھینٹک نہیں ہے تو پھر آپ کے امام حاکم جن کی مستدرک علی الصحیحین میرے پاس موجود ہے، یہ کون سے سنی رہ گئے؟ آئیں سامعین گرامی قدر،
طاہر القادری صاحب کے امام اور مجدد احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 5 میرے پاس اس وقت موجود ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 175 پہ انہوں نے واضح لکھا، مثلا میزان میں حاکم کے حالات میں کسی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ رافضی تھا، اس کے بعد کہا ہے کہ اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے، یہ آدمی رافضی نہیں صرف شیعہ ہے۔ شیعہ یہاں بمانے شیعہ حیدر کرار نہیں، بلکہ یہ تفضیلیوں کو بھی شیعہ کہہ دیتے ہیں بعض اوقات، جو امیر المومنین کی حضرت عمر ابوبکر عثمان پر افضلیت کے قائل ہیں، انہیں جاہل مولوی شیعہ کہہ دیتے ہیں، جبکہ اس سے شیعت واضح نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی بالکل طے ہے۔ سامعین گرامی قادر، اور پھر الحمدللہ آپ کے سامنے واضح، اگر مسعودی کو کسی عالم نے شیعہ لکھا بھی ہے، حافظ اسقلانی نے یا دیگر نے اگر لکھ بھی دیا ہے، تب بھی وہ عین اثنا عشری شیعہ نہیں ہے، وہ حقیقی شیعہ نہیں ہے، وہ بمانے تفضیل آئے گا، ورنہ اپنے امام حاکم کو کہو شیعہ ہے۔ آج کے بعد طاہر القادری صاحب اگر لفظ شیعہ دیکھ کے آپ نے منہ پھیرنا ہے، پھر آج کے بعد یہ کتاب پڑھنا، پڑھانا، اس سے حدیث نقل کرنا، اس کی تخریجات وغیرہ کے سارے معاملات حرام ہیں آپ پہ۔ آج کے بعد امام حاکم کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا ہو طاہر القادری صاحب، امام حاکم کی کتاب کو اپنے ہاتھ نہیں لگانا، اپنے باپ کے رہو، اپنی بات پہ پکے رہو۔ آج کے بعد حاکم کی کتاب کو ہاتھ نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ اگر شیعہ کسی کتاب میں یہ تدریجن آ گیا، اس طرح عشری شیعہ نے، مسعودی نے کیا کیا؟ اس نے کوئی عقیدہ منصوص من اللہ رکھا ہوا تھا اپنا امامت کا، کوئی اس بات پہ بات کی ہے؟ وہ خلفاء کے بھی یہ معاملات بیان کر رہا ہے، اہل بیت کے بھی کر رہا ہے، وہ کٹر شافعی المسلک ہے، لیکن اگر بفرض محال اس کے ساتھ لفظ شیعی آ گیا ہے، آج کے بعد پھر حاکم کی کتاب کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، ٹھیک ہے جی؟ مستدرک علی الصحیحین پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، لکھانا حرام ہے تمہارے پہ، ہاتھ نہ لگانا۔ ہاں، کیا سمجھا تھا مرزا علی انجینئر سے پالا پڑا ہے، جسے آگے دو باتیں کہو گے تو وہ چپ ہو جائے گا؟ سرکار 6 باری جم کے ہو، ابھی اسماء اور رجال میں آپ اتنے تگڑے نہیں ہو کہ آپ ہمیں ہرا سکو۔ آگے چلتے ہیں سامعین گرامی قادر، آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، مسعودی نے کچھ ایسی کتابیں لکھی ہیں جس کی وجہ سے جی وہ شیعہ ہے، اس نے شیعہ عقائد کو پالش کرنے کے لیے کتابیں لکھی ہیں، مثلا اثبات الوصیہ۔ اچھا، صرف کتابیں لکھنے پہ اگر وہ شیعہ ہو گیا ہے، صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بیان کرنے پہ، مولا علی صلوات اللہ علیہ کے سرکار قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بیان کرنے پہ اگر وہ شیعہ ہے، تو طاہر القادری صاحب پھر آپ سے بڑا شیعہ کوئی نہیں ہے، تسی بھی شیعہ ہو پھر۔ جیسے یہ آپ کی کتاب کنز المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب، ایک دوسری کتاب سرکار بقیت اللہ پہ صلوات اللہ علیہ، یہ میرے پاس موجود ہے، القول المعتبر فی امام المنتظر صاحب العصر والزمان پہ، تیسری۔ اچھا جی، ولایت کی دفاع بھی اس نے کتاب لکھی تھی، تہاڈا بھی نمبر ویچی ہے طاہر القادری صاحب، الکفایہ فی حدیث الولایہ من کنت مولا پہ، ابھی اس کے حوالے بھی نقل کرتا ہوں میں۔ پھر جو الحمدللہ سامعین گرامی قدر جس کتاب کی روح سے انہوں نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سب خلفاء پہ فتویٰ لگا دیا اور ان پہ اللہ کی تلوار چلا دی، یہ سیف الجلی علی منکر ولایت علی، کیونکہ یہ منکر تھے، اور آپ کی کتاب کے ٹائٹل نے واضح کر دیا ان کی توان پہ اللہ کی تلوار چلنی ہے، سیف الجلی علی منکر ولایت علی، پہلے ویسے اور خوب، یہ بات بھی یہاں واضح ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی سامعین گرامی قدر، یہ بات بھی یہاں بالکل واضح ہے۔ اور اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر اب بھی طاہر القادری صاحب کو تسلی نہیں ہوئی کہ مسعودی اہل سنت نہیں ہے، انہیں تسلی نہیں ہو رہی، وہ سنی ماننے پہ راضی نہیں ہے، بار بار یہی پہ اڑے ہیں کہ سنی نہیں ہے، وہ شیعہ ہے، وہ شیعہ ہے، وہ شیعہ ہے، ٹھیک۔ طاہر القادری صاحب چلیں، توثیق وہ جو الحمدللہ اگلے کی گلی میں سنگلی کی طرح پھنس جائے اور اسے نکلنے کا راستہ نہ ملے، اب گلا بچائیں اپنا۔ یہ آپ کی کتاب ہے قول المتین، القول المتین یزید کے رد پہ جو آپ نے لکھی ہے، اس میں صفحہ نمبر 307 پہ یہاں طاہر القادری صاحب نے چیپٹر کیا باندھا ہے؟ امام علی بن حسین المسعودی کی گواہی، امام علی بن حسین المسعودی کی گواہی، جنہیں ابھی یہ شیعہ کہہ چکے ہیں الحمدللہ۔ طاہر القادری صاحب مسعودی تو رافضی تھا، وہ آپ کا امام کیسے ہو گیا؟ مسعودی تو شیعہ تھا، اس نے حضرت ابوبکر کی وہ ساری حرکت لکھ دی اپنی کتاب میں، در زہرا کا جلان، دیگر معاملات، وہ تو شیعہ تھا، تو آپ کا امام کیسے ہو گیا وہ پھر؟ اب سمجھ آئی میں آپ کو کیوں کہہ رہا تھا کہ آپ اور جواد نقلی صاحب، آپ دو واحد کائنات کے ایسے جاہل ہیں جنہوں نے آج تک اپنی لکھی کتابیں نہیں پڑھی۔ القول المتین پڑھ کے دیکھیے کبھی، لکھی بھی خود ہے، بھول بھی خود گئے ہو، یہاں کہہ رہے ہو میرا امام ہے، تقریر میں کہتے ہو شیعہ ہے۔ اگر شیعہ کہہ کے آپ نے اسے اپنا امام کہنا ہے تو پھر میں بھی شیعہ، مینوں بھی امام مان۔ یہ میں نے جس پر ایز اے جوک کہا ہے، میں سیریس نہیں لے رہا،
آپ کے امامت سے میں الحمدللہ اعلان برات کر چکا ہوں. ہاں اسے نہیں ہجے امام بندے تک کا سٹارٹ. اور پھر سامعین گرامی قدر چلیں بفرض محال مان لیا شیعہ ہے. طاہر القادری صاحب کی پھر بھی جان نہیں چھوٹتی, ماننا شیعہ ہے. یہ کس کی کتاب ہے طاہر القادری صاحب؟ النجابہ فی مناقب الصحابہ والقرابہ, طاہر القادری صاحب کی اپنی کتاب. صفحہ نمبر 438 پہ انہوں نے یہاں پر ایک حدیث لکھی ہے جس میں ابھی رافع بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرمایا, اے علی تو اور تیرے چاہنے والے مددگار میرے پاس حوض کوثر پر چہرے کی شادابی اور سیراب ہو کر آئیں گے, ان کے چہرے نور کی وجہ سے سفید ہوں گے. اچھا جی, یہاں پہ ترجمہ میں لکھا ہے تو اور تیرے چاہنے والے مددگار, اور عربی عبارت کیا ہے؟ انتا و شیعتک, انتا و شیعتک, علی تو اور تیرے شیعہ. ترجمے میں ڈنڈی مار دی. طاہر القادری صاحب شیعہ تو آپ نے خود لکھا بروز محشر 73 فرقوں میں سے جس نے کامیاب ہونا ہے وہ شیعہ ہے. ہاں جی, اور آپ کی ذاتی رائے نہیں ہے, رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو لکھ کے آپ پھنس گئے ہیں الحمدللہ. اب شیعہ ہو بھی تب آپ جان نہیں چھڑا سکتے, البتہ وہ تو کٹر شافعی ہے. خیر آگے چلتے ہیں. میں نے اس لیے کہا تھا حضرت 6 واری جم کے آؤ, آپ توثیقات کے معاملات میں, تعدیل کے معاملات میں, جرح کے معاملات میں, ان ساری چیزوں کو پرکھنے کے جتنے بھی یہ اصول و ضوابط ہیں, آپ اس میں الحمدللہ ہمارے پائے کے نہیں ہیں. اب 6 دفعہ جم کے ہیں, آپ کی اپنی کتابوں سے آپ کے پول کھول رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات, ہم نے سامعین گرامی قدر یہ کتاب پیش کی تھی ان کے سامنے, جا الحق مفتی احمد یار خان نعیمی کی, کہ جب کسی بندے پر جرح بھی ہو اور اس کی تعدیل بھی مل جائے تو جرح مبہم ہو جاتی ہے اور تعدیل مقبول ہوتی ہے, پھر اس پہ جرح وارد نہیں رہتی. اور سامعین گرامی قدر سب سے بڑھ کے بات, اگر صرف امامت کے موضوع کو اپنی گفتگو میں لانے سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے تو پھر بھائی یہ تو گستاخ رسول بھی تھا, یہ بھی شیعہ ہے. دیوبندیوں اور وہابیوں کا مشترکہ پیر اسماعیل دہلوی, اس کی پوری کتاب ہے منصب امامت, یہ بھی شیعہ ہے, یہ بھی شیعہ ہے. فالتو بونگیاں, فالتو باتیں, نتھنگ ایلس, کچھ بھی نہیں. اور پھر سامعین گرامی قدر میں اس بندے کے جھوٹ سے پریشان ہوں, خدا کی قسم کی کتنا جھوٹ بول دے, اس میں غیرت نام کی چیز ہی نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ میں سعودی شیعہ تھا. ابن تیمیہ کی جرح آپ کے لیے کب سے مقبول ہو گئی؟ پہلی بات تو آپ اہل حدیث ہیں نہیں, ابن تیمیہ وہابیوں کا پیشوا ہے. دوسری بات, یہ آپ کی کتاب الکفایہ فی حدیث الولایہ میرے پاس موجود ہے, اس میں صفحہ نمبر 201 پر حدیث ولایت علی پر علامہ ابن تیمیہ کی نقد و جرح اور اس کا رد, آپ نے علامہ ابن تیمیہ کی جرح کی تردید کی ہے جا بجا اپنی کتابوں میں. آپ کے اوپر ابن تیمیہ کی جرح کہاں سے یہ حجت آ گئی؟ لو یہاں جرح کرتے پھر رہے ہیں, وہاں پہ ماشاءاللہ حجت بنائے پھر رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ طاہر القادری صاحب کی حالت ہے. خیر آگے چلتے ہیں سامعین محتشم, اب آگے چلتے ہیں. اب اگلی کتاب حافظ ابی بکر شہرستانی کی الملل والنحل, مطبوعہ مصر میرے پاس موجود ہے اس وقت. اس کو بھی طاہر القادری صاحب نے, اس میں جو ہم نے عبارت ابھی کل ہی پیش کی آپ کی خدمت میں کہ حضرت عمر نے جناب سیدہ پہ حملہ کیا تھا, اس کو کہہ دیا کہ یہ نظامیہ فرقے سے ہیں, وہ معتزلی تھے, وہ رافضی تھے, وہ یہ تھے, وہ تھے, وہ بد عقیدہ تھے. بس اور خوب, ٹھیک ہے. سامعین گرامی قدر, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں طاہر القادری صاحب اور ان کی پوری ضروریت کو چیلنج کرتا ہوں. معتزلی ہونا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی, سنی ہونے کی دلیل ہوتی ہے. دکھاؤں؟ اور آپ تو چوکھے ہی ماشاءاللہ پھنسیں گے کیونکہ یہ امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ بات آنے لگی ہے. یہ میرے پاس موجود ہے جلد نمبر 7 مجموعہ رسائل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, آپ کے امام شاہ ولی اللہ صاحب, صفحہ نمبر 59 پہ. یہاں پہ وہ بالکل واضح شاہ ولی اللہ نے لکھا, اور امام ابو حنیفہ دوسرے قول کے قائلین میں سے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور وہ اہل سنت کے اکابر اور ائمہ میں شامل, البتہ ان کے مذہب کے پیروکاروں ان کی اتباع کرنے والوں فروعات مختلف آراء پیدا ہو گئی. ان میں سے معتزلہ بھی ہیں. امام ابو حنیفہ کے پیروکاروں میں سے کون ہے؟ معتزلہ. معتزلی حنفی ہوتے ہیں. یہ شاہ ولی اللہ کی عبارت کرو رد, جگر کی جگہ جگر اور جگر میں دم ہے تو معتزلی ہوتے ہیں حنفی. یہ تصریح ہے شاہ ولی اللہ کی, ٹھیک ہے جی. یہ بات بھی بالکل واضح ہے الحمدللہ, کوئی بہانہ نہیں, کوئی ڈرامہ نہیں, سارے ڈرامے ساری خرمستیاں الحمدللہ یہاں پکڑی گئیں. سامعین گرامی قدر, میں اگر خدا کی قسم
عبارتیں دکھانے پہ ہوں. ابھی تو میں جناب سیدہ پاک صلوات اللہ علیہ کی شہادت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر توثیق کے معاملے پہ تعدیل کے معاملے پہ میں تفصیلاً گفتگو کرنے پہ ہوں تو یہ تو میں آپ کو آٹے میں نمک کے برابر دکھا رہا ہوں. میں ننگا کر کے رکھ دوں ان سارے ناسبیوں کو. میرے پاس کیونکہ وقت کی گنجائش نہیں ہے, مجھے بہت سے موضوعات کور کرنے ہیں, لیکن پھر بھی الحمدللہ کافی و وافی دلائل آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں اور حضرت کا جھوٹ بھی پکڑ کے دکھا رہا ہوں جو شیعہ کتابوں کے جعلی حوالے دیے ہیں. آگے چلتے ہیں. اگلی کتاب جو انہوں نے رد کی ہے الامامہ والسیاسہ. اور جھوٹ دیکھیں اس بندے کا کتنا یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے جو فہرست ہے جہاں پہ صاحبان فہرست علماء نے تفصیل لکھی ہے ان سارے معاملات کی, میں نے اس میں کہیں بھی اس کتاب کا تذکرہ ابن قتیبہ کے ساتھ نہیں دیکھا. یہ واضح مولوی طاہر القادری نے جھوٹ بولا ہے. سامعین گرامی قادر, پہلے تو گزشتہ حوالہ ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. مطبوعہ بیروت عمر رضا کحالہ کی کتاب معجم المؤلفین میرے پاس موجود ہے, جلد نمبر اس کی 2, اور اس میں صفحہ نمبر 297 پہ انہوں نے ابن قتیبہ دینوری کا بھی تذکرہ کیا اور اس کی کتابوں کی جہاں فہرست اس میں واضح آپ دیکھ رہے ہیں الامامہ والسیاسہ, بالکل واضح اس میں تذکرہ کیا ہے اس کتاب کا. یہ جھوٹ بول بول کے ویسے ہی ان کے لیے ہر لقمہ حرام ہوا ہے. یہ بات بھی یہاں پہ فٹ آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا سامعین گرامی قادر, الامامہ والسیاسہ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا, کسی راوزی نے لکھی ہے صحابہ پہ تبرہ کرنے کے لیے. میں نے اس کا کسی فہرست میں نہیں دیکھا. معجم الادبا کا حوالہ پہ دیکھ لیا. ٹھیک, اب آئیں طاہر القادری صاحب, پھر وہی پوائنٹ, ہم پھر اسی موڈ پہ واپس آ گئے ہیں کہ آپ اور جواد نقلی وہ اس لیول کے جاہل ہیں. آپ دونوں نے اپنی لکھی کتابیں کبھی غور سے نہیں پڑھی. دلیل دوں, مزید دوں. طاہر القادری صاحب یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ السیف الجلی علی منکر ولایت علی صلوات اللہ علیہ, آپ کی طاہر القادری. اس میں سامعین صفحہ نمبر 83 پہ 83 پہ حدیث نمبر 50 کے تحت جنہوں نے حوالہ لکھا ہے, کیا لکھا ہے جی؟ ابن قتیبہ دینوری الامامہ والسیاسہ. طاہر القادری صاحب جس کتاب پہ جر کرتے پھر رہے ہیں اس کی توثیق خود اپنی کتاب میں دی ہوئی ہے. ابن قتیبہ دینوری, اس نے سیدہ کے در پہ حملے کی پوری روایت لکھی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ انہیں کسی فہرست میں نہیں مل رہی تھی. طاہر القادری صاحب یہ کیا ہے؟ آپ فہرستوں کو چھوڑیں, پہلے اپنی کتاب پڑھ لیں. آئیں طاہر القادری صاحب کی دوسری کتاب وہ مولا علی کی تھی, اب اس سے بڑا مقام مارنے لگا ہوں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. یہ طاہر القادری صاحب کی دوسری کتاب ہے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس میں بھی صفحہ نمبر 440 پہ مصادر کی جہاں بات ہے, آپ پوائنٹ نمبر 33 میں واضح دیکھیں, ابن قتیبہ ابو محمد عبداللہ بن مسلم الدنوری اور اس کی کتاب الامامہ والسیاسہ. الحمدللہ 2 کتابوں میں طاہر القادری نے تسلیم کیا ہے کہ یہ کتاب ابن قتیبہ دینوری کی کتاب ہے. خود اپنی کتابوں میں تسلیم کر گئے یہ بندہ کہ یہ ابن قتیبہ دینوری کی کتاب الامامہ والسیاسہ, اور جھوٹ بول رہا ہے کہ جی مجھے تو اس کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ملا. سبحان اللہ. اور کیا کہا تھا سامعین گرامی قدر, کیا کہا تھا؟ یہ کسی رافضی نے لکھی ہے, تسی کہڑے کے سننی ہو؟ ہاں جی, محققین اہل سنت تو آپ کو بھی سننی نہیں مانتے. یہ میرے پاس مفتی اورنگزیب نقشبندی کی کتاب ہے رافضیت کے معمار, اور اس میں صفحہ نمبر اگر آپ 117 پہ چلتے ہیں 5واں نمبر کس کا؟ ڈاکٹر طاہر القادری. آپ پہ بھی رفض کا فتویٰ لگا ہوا ہے سر. لو وڈا آیا سنیت کا ترجمان, آپ پہ بھی رفض کا فتویٰ لگا ہوا ہے, کر لو دفاع. یہ بات بھی سامنے گرامی ہے قدر بالکل آپ کے سامنے واضح ہے اور ازر من الشمس ہے. سامنے گرامی قدر زندگی موت کا پتہ کچھ نہیں ہے یار, تو میں نے چاہا کہ آج کی اس ویڈیو کو ہم اینڈ اپ کرتے ہیں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دردناک مرثیے کے ساتھ. کتاب آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے, یہ الفرائد السمتین ابراہیم جوینی خراسانی کی. فرائد السمتین میں صفحہ نمبر 35 پر ابراہیم جوینی خراسانی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عبارت لے کے آئے جس میں انہوں نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے آنے والے وقت کے بارے میں پریڈکشن کی ہے, اور یہاں پہ وہ بالکل واضح عبارت لے کر آئے ہیں. لما رأیتها ذکرت ما یصنع بها بعدی, میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوگا. رسالت پناہ کہہ رہے ہیں کأنی بها وقد دخل ذل بیتها, اس کے گھر میں ذلیل لوگ ضلالت داخل ہوگی. وانقطعت حرمتها, اس کی حرمت کو پامال کیا جائے گا. وغصبت حقها, اس کے حق کو غصب کیا جائے گا. ومنعت ارثها, اس کی میراث سے اسے منع کیا جائے گا. اللہ اکبر.
وقصر جنبھا، اللہ اکبر، اور فاطمہ زہرا کی پسلیاں توڑی جائیں گی. اللہ اکبر. یہ امام ابراہیم جوینی الخراسانی نے فرائد السمتین میں بیان کیا ہے، جسے زاہوی نے بھی امام کہا ہوا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سیدہ کی مظلومانہ داستان کو خود ان کے بابا بیان کر کے گئے ہیں دنیا کے سامنے. اور سامعین گرامی قدر، یہاں پہ بھی میں کہوں گا انتہائی افسوس کا مرحلہ ہے کہ فرائد السمتین کا جو اردو ترجمہ کیا ہے، یہ میرے پاس موجود ہے، نور الثقلین فرائد السمتین کا ترجمہ صفدر رضا قادری نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اس میں سے یہ حدیث انہوں نے اڑا دیا، یہ ترجمے میں ہے ہی نہیں. تو سامعین گرامی قدر، چاہے یہ لوگ تراجم بدل لیں، چاہے عبارتیں غائب کر دیں، چاہے اپنی ہی کتابوں سے جہل کو ثبوت دے کر سیدہ کی اس مظلومیت کو چھپانے کی کوشش کریں، الحمدللہ جب تک فقیر زندہ ہے میں انہیں ان کی مشن میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. تو خیر انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ہوتی ہے آپ سے ملاقات آنے والی اگلی ویڈیوز میں نئے موضوعات کے ساتھ. جانے سے پہلے بس ایک شعر کہنا چاہوں گا جو ہر شیعہ سنی بھائی یہاں اپنے سینے پر نقش کرے کہ قتل بطول اصل میں قتل رسول ہے، اسلام زخمی ہو گیا ہے مصطفیٰ کے بعد. اور حیدر کرار کی غربت کہ زہرا چلی گئی میرا محسن جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا.